حسین کی زیارت کری، اس نے اللہ کی زیارت کری، اللہ کی زیارت کری۔ اب جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ جس جملے کے لیے میں نے کہا کہ بڑا 5-6 سال کے اندر بڑا مقبول ہوا، لوگوں نے پڑھا، کربلا کا ایک معجزہ ہے، میرے مولا حسین نے اپنے غلاموں کو دے رکھا۔ آپ سے یہ گزارش ہے میری کہ جب آپ کی بستی سے، آپ کے محلے سے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی کربلا جائے تو انگوٹھیوں نگ نہ منگانا کہ جی نگ لیتے آنا، انگوٹھی لیتے آنا۔ میرے مولا حسین نے ایک چیز بخشی ہے اپنے دوست جناب حبیب، جناب حبیب کی صدی کا معجزہ ہے، زری کا، اور یہ روایتوں میں موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے جامع الاخبار۔ واہ، جامع الاخبار، شکل آ گیا ذہن میں۔ جامع الاخبار ہمارے کورس میں شامل ہے، قبلہ سے پوچھ لیجیے۔ ہم جب عالمی کلاس میں تھے تو ہماری کورس میں تھی جامع الاخبار، تو تب میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی ہم جامع الاخبار پڑھ کے اخباری نہیں ہوئے، لوگ اخبار پڑھ کے اخباری ہوئے۔ صلوات پیش محمد اللہ اکبر۔ تو حدیث ہے اس پر پوری مولا کی زیارت میں پوری مکمل بحث ہے، اور وہ حدیثیں ہیں کہ آپ پڑھیں گے تو صرف دل میں ایک ہی شوق ہوگا کہ کتنی جلدی ہم زیارت پہ چلیں۔ اس میں سے ایک حدیث میں سناتا ہوں آپ کو، چلیے ایک آپ کے لیے ضرورت کرتے ہیں۔ مولا کی ایک حدیث یہ، اس میں یہ ہے کہ قبر امام حسین کا کرم یہ ہے کہ ہر روز نماز مغربین کے بعد 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آتے ہیں قبر مولا حسین کا، 2 فرشتے، اور نماز فجر پڑھ کے جاتے ہیں 2 فرشتے روز۔ اور جو 2 فرشتے آ کے چلے جاتے ہیں نا، پھر وہ اپنا نمبر لگاتے ہیں دوبارہ، اور وہ 2 فرشتے قیامت تک دوبارہ اپنا نمبر لگ نہیں پائے۔ یعنی اتنے فرشتے میرے مولا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے لائن میں لگے ہیں۔ یہ اسی میں یہ حدیث وارد ہے کہ کربلا کے زائرین کی فہرست جناب حبیب بناتے ہیں۔ یہ سن لیجیے گا، آپ نے بڑی محبتوں سے مجھے نوازا ہے، آپ کا شکریہ۔ یہ 2-3 باتیں سن لیجیے، مجلس کو میں مکمل کروں۔ کون بناتا ہے فہرست؟ جناب حبیب ابن مظاہر۔ یعنی کربلا کیا ہے؟ جنت ہے نا، جنت۔ بھائی جنت بھی ہماری اردو زبان بڑی کمزور زبان ہے، بڑی مختصر زبان ہے، بڑی ہلکی زبان ہے، اسی لیے ہمارے پاس جنت سے اچھا کوئی لفظ اردو زبان میں تھا نہیں، تو اس لیے ہم نے کربلا کو جنت کہہ دیا۔ قبلہ اگر جنت سے اچھا لفظ ہمارے پاس کوئی ہو استعمال کرتے ہیں، اور ورنہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں۔ بھائی جنت میں جانے کے لیے ہر کسی کو پوچھئے، نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے۔ حج کیوں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ چوراہوں پہ، گلی میں، محلے میں کھڑے نماز پڑھیے، کیا کیوں؟ کہ جنت میں جائیں۔ یعنی ہر کسی کو خواہش ہے جنت میں جانے کے لیے، ہر کسی کی خواہش کا نام ہے جنت۔ اسلام کے لالچ کا نام ہے جنت، جو ملا نے بتایا۔ یعنی ملا ایک لالچ میں الجھائے ہوئے ہیں کہ یہ کر لو جنت ملے گی، یہ کر لو جنت ملے گی، یہ کر لو جنت ملے گی، یہ کر لو جنت ملے گی۔ آج اس نے پورے اسلام کو لالچ میں گرفتار کر دیا کہ کر لو تو جنت ملے گی، یعنی ہر چیز کا نقطہ آخر بنایا جنت، اور وہ چیز جو دیکھی نہیں، وہ چیز جو دیکھی نہیں، لالچ بھی اس کا کہ جو دیکھا نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ لالچ بھی اس کا جو دیکھا نہ ہو۔ بھائی جملہ کہہ رہا ہوں کہ لالچ کیا ہے کہ جنت ملے گی، بھائی سب کو شوق ہے جنت میں جانے کا، اور جنت والوں کو شوق ہے کربلا آنے کا۔ واہ 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 واہ۔ جنت میں آنے کا۔ اب یہ جملہ میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کیسے سنا ہے۔ کون فہرست بناتا ہے؟ جناب حبیب۔ تو درخواست ڈالا کیجئے جناب حبیب کی بارگاہ میں کہ حبیب ابن مظاہر ہمارا نام بھی اپنے رجسٹر میں لکھ لیں، واہ، لکھ لیں۔ اور جو میں بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ کے قبیلے سے، آپ کے محلے سے، آپ کے گاؤں سے، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان سے کوئی زیارت پہ جائے تو انگوٹھی نگنا منگانا، اس سے کام کہنا، کام یہ کہ بھائی جب زیارت پہ جانا تو جناب حبیب کی زری پر
میرا نام لکھ دینا. ارے واہ 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 واہ. لکھ دینا. جناب حبیب کی زری کا معجزہ یہ ہے کہ جس کا نام بھی مولا حبیب کی زری پہ لکھا جائے گا وہ مرنے سے پہلے قبر حسین کی زیارت ضرور کرے گا. ارے واہ 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 واہ. قبر حسین کی زیارت کرے گا. ابھی آپ نے کہا کہ کربلا ہے جنت. کربلا ہے جنت. جنت ہے نا. جنت یقین ہو گیا نا. جنت جنت دے کون رہا ہے؟ حبیب. حبیب ہے کون؟ مولا حسین کا نوکر. جس مولوی نے جنت نمازوں کے بدلے میں رکھی ہے وہی جنت میرے مولا حسین نے غلام کے صدقے میں. ارے واہ واہ. تیری مرضی. جسے چاہے بلا لے, جسے چاہے روک دے. جب میں 2016 میں گیا تھا 2014 میں آپ کو یاد ہوگا کہ لڑائی ہوئی تھی, ایک جنگ ہوئی تھی ایسے میں حملہ کیا تھا کربلا میں. ادھر بغدادی ہے, لقب بغدادی تھا, نام اپنے بزرگوں پہ تھا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے نجف اور کربلا کو سب ہستی سے مٹا دیں گے. اس کا یہی کہنا تھا نا, یہی کہنا تھا نا. بس یہ 2-4 منٹ کی بات ہے, یہیں سے پھر مسائل پڑھوں گا کہ کیا کہہ رہا تھا وہ نجف اور کربلا کو ابو بکر بغدادی لعنت. نجف اور کربلا کو سب ہستی سے مٹا دیں. آج کتنے سال ہو گئے؟ 7 سال. 7 سال میں یہ تو ہو گیا کہ نجف اور کربلا جہاں تھی وہیں ہے. واہ 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 واہ. ارے لعنتی ہو گیا. واہ واہ. زمانے والوں کے لیے پھر مثال بن گیا کہ ان سے جو جب بھی جہاں بھی ٹکرایا ہے واہ 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 واہ. جو جب بھی جہاں بھی ٹکرایا وہ لعنتی بنا. یہ ہوا ابو بکر بغدادی نجف سے ٹکرایا تو لعنتی. وہ ابو بکر علی سے ٹکرایا. واہ 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 واہ. واہ 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 واہ. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. ابو بکر بغدادی لعنت. جو جلدی آپ جلدی سنو. یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اور جو مہمان آئے خاص کر وہ لوگ جو بیچارے پڑھتے رہیے نہیں, ہم تو بھاگنے والوں میں سے ہیں نہیں. واہ میں کبھی میدان چھوڑا ہی نہیں. واہ 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 واہ. ہمارے بڑوں نے نہیں چھوڑا. واہ 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 واہ. ہم کرار کی اولاد ہے, غیر کرار کی. اللہم صلی علی محمد. جناب حبیب کی زری کا معجزہ یہ ہے کہ آپ جناب حبیب کی زری پہ اگر کوئی آپ کا نام لکھ دے گا تو جب تک وہ قبر مولا حسین کی زیارت نہ کر لے اسے موت نہیں آ سکتی. موت نہیں آ سکتی. آپ غور کیجئے کہ میرے مولا حسین نے اپنے دوست اپنے غلام حبیب کو کتنا اختیار دے دیا. پہلا اختیار تو موت پر ہے. موت پر اختیار ہے کہ جب تک حبیب قبر حسین کی زیارت نہ کرا دیں ملک الموت کو یہ حکم ہی نہیں ہے کہ روح قبض کر لے. روح قبض کر لے. پھر میرے مولا علی کی ذات پہ شک کرنے والوں کہ یہ موت کیسے دیتے ہیں, زندگی کیسے کہہ دیتے ہیں, جس کے غلام کے اختیار میں اتنا ہو کہ وہ ملک الموت کو روک رکھے. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ واہ. حبیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کرا دے تب تک ملک الموت کو یہ حکم ہی نہیں کہ وہ کسی مومن کی روح نکالے. ادھر اجازت ہوگی حبیب کی, روح نکلے گی بعد میں. اور یہ ہے لیکن 2014 میں اس ملعون نے یہ کہا 2015 کی لڑائی 14 کی لڑائی میں کہ نجف اور کربلا کو مٹا دیں گے. نجف کربلا آباد ہے اور ہمیشہ آباد رہے گا.
اس سے بڑے بڑے پدری کتنے آگے چلے گئے، تخت مٹ گئے، تاج مٹ گئے، دولت۔ ارے واہ 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 واہ، میرا مولا آج بھی وہی ہے، وہی ہے، میرا مولا وہی ہے، لیکن اس کا کہنا کہ ہم اب شیعوں کو آنے نہیں دیں گے، شیعوں کو آنے نہیں دیں گے، شیعوں کو تو بونا روک سکا، ارے واہ 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 واہ، بونا روک، اور بات آ ہی گئی تو پھر بات کیا دوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ محبت میں کہہ رہا ہوں کہ بھاگنا نہیں، میں بھاگنے کی بات پہ کہہ رہا ہوں کہ چھٹے مولا کی دوار کے اندر منصور دیوانوی لعنت اللہ عباسی حکمران کا پہلا حاکم تھا، اس نے یہ اعلان کر دیا بہت جلدی جلدی، اب آپ سن لیجئے گا اور بس داد دیجئے گا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ کوئی بھی چھٹے مولا سے نہیں ملے گا، جو ملے گا مسئلہ پوچھے گا 1 درہم جرمانے کے طور پہ دے گا، درہم۔ ایک شیعہ کو مسئلہ پیش آیا، غریب تھا، اس نے سوچا کہ بھئی اگر میں مولا کے پاس جاؤں گا تو 1 درہم جرمانے کے لیے ہے ہی نہیں، اور اس نے دوسرا اعلان یہ کیا تھا کہ اگر کوئی درباری ملاؤں سے مولویوں سے مسئلہ پوچھے گا تو 1 درہم انعام میں دیں گے۔ اس نے سوچا، جو شیعہ تھا، مولا کا دیوانہ تھا، جس پہ مسئلہ آیا تھا، اس نے سوچا درہم ہے نہیں، مسئلہ ہے تو ایک کام کرتے ہیں، دربار چلتے ہیں، مسئلے کا حل ہوگا بھی، 1 درہم لے بھی لیں گے، پھر 1 درہم ادھر دے دیں گے۔ یہ اٹھا، دروازہ کھولا، 4 قدم چلا، واپس آ گیا۔ توجہ رکھے گا ابراہیم والوں، واپس آ گیا، دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد دخل باب ہوا، دروازے کی کنڈی ہلی، دروازہ بجا، ان نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ چھٹے مولا خود تشریف لائے، میرے مولا خود تشریف لائے۔ چونکا، تعجب میں کہا مولا منصور دیوانوی نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ سے نہیں ملنا، آپ سے نہیں ملنا۔ مولا مسکرائے، مسکرا کے کہا اس کا اختیار یہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم مجھ سے نہیں مل سکتے، لیکن یہ اختیار نہیں کہ ہم تم سے نہیں مل سکتے۔ واہ 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 واہ، ہم تم سے نہیں مل سکتے۔ مولا گھر میں آیا، پوچھا کہ تو ادھر جا رہا تھا نا، ادھر جا رہا، اصل شیعہ ہے، دیکھو جواب کیا دیا، وہ تو ادھر جا رہا تھا، پھر رک کیوں گیا؟ کہا مولا جا تو رہا تھا، دروازہ کھولا بھی، 4 قدم چلا بھی، پھر میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں پر دربار میں 99 لوگ بیٹھے ہوں، میرے جانے سے تعداد 99 سے 100 میں بدل جائے، واہ، اور ظالم کی تعداد میں اضافے کا سبب بننا بھی ظلم کی علامت ہے۔ ارے واہ 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 واہ، ظالم کی تعداد میں اضافے کا سبب ارے واہ 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 ظلم واہ، کی علامت ہے۔ تو اب اس نے شیعہ نے بتا دیا کہ اگر آپ ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے شکم میں تھا نا تو تیری ماں امانت میں خیانت کی وجہ سے 4 قدم چلی تھی، لیکن تیری ماں کو میرے دادا کی ولایت میں بچا لیا، کل تیری ماں کو بچایا تھا تجھے بچا لیا، میرے دادا کی ولایت میں۔ یہاں جناب حبیب، حبیب کیا ہے؟ جنت دینے کا حکم ان کے پاس، یہ جسے چاہیں گے جنت دیں گے، جسے چاہیں گے جنت دیں گے، ان کی مرضی ہے، چاہے 2 درہم میں دے دیں، واہ 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 واہ، چاہے پوری سلطنت میں نہ دے، جملہ بدل دوں، ان کی مرضی ہے، چاہے مجلس کے بعد پانی پہ دے دیں، واہ واہ، کھانے پہ بھی نہ دیں، صلوات بھیجیں محمد والے محمد، خلوص ہوگا، ریاکاری نہیں۔ ارے واہ 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 واہ، یہ سوچ کے نہیں ہم نہیں جائیں گے مجلس نہیں ہوگی، ارے واہ 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 واہ، ہم نہیں جائیں گے تو زبان نہیں ہوگی، ہم نہیں جائیں گے تو فرشادہ نہیں بچھے گی۔ میں ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں قبلہ تمہاری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے تو واہ 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 تمہاری واہ، وجہ سے عزاداری نہیں ہے۔ حیدری، پوری کائنات بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر متفق ہو جائے، ہاں، اکٹھی ہو جائے، بیٹھ جائے کہ ہمیں ذکر حسین نہیں کرنا، گھر بیٹھ جائے،
تب بھی میرے مولا حسین کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑا. میرا حسین کل بھی حسین ہے, ارے واہ 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 حسین آج بھی حسین ہے, میرا حسین کل بھی حسین رہے گا. اب قوم کا بڑا نقصان ہوگا, واہ لوگوں کا بڑا نقصان ہوگا, کیونکہ پوری کائنات کے رازق کا نام حسین ہے. ارے واہ 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 بھائی ذاکر کا رزق مولا حسین امام حسین نے رکھا, واہ 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 نوح خان کا رزق مولا حسین نے رکھا, شاعر کا رزق مولا مولا حسین حسین نے رکھا, مرثیہ خان کا رزق مولا حسین نے رکھا, ماتمی انجمنوں کا رزق مولا حسین نے رکھا, سامعین کا رزق مولا حسین نے رکھا. اب بھی پوچھتے ہو رازق کون ہے؟ اور حسین رازق اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے درباروں میں جاؤ گے تو یوں لاؤ گے, اس دربار میں آؤ گے تو یوں لاؤ گے. اتنا بڑا رازق ہے. اور یہ تو اپنے غلاموں کو دے گا. بات تو بہت لمبی نکل جاتی ہے, پھر بات لمبی ہوتی ہے, کبھی اور موقع دے تو 2-4 گھنٹے بیٹھ کے بات ہوگی, کیونکہ بات مجھے بہت قریب سے گزرنا ہے. جو سمجھے گا وہ بولے گا, وہ میرے حق میں دعا کرے گا. 6 سال پرانا جملہ نقطہ وہ بات آپ کے سامنے میں کہنے لگا ہوں. میرے علاوہ میرے بھائیوں سے سنا ہوگا, آج میری زبانیں سننا. اس نے مغول نے کہا کہ ہم شیعوں کو آنے نہیں دیں گے, آنے نہیں دیں گے, آنے نہیں دیں گے. 2014 سے پہلے کے کربلا میں 40 کا مجمع دیکھیے, 7 کروڑ واہ 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 2014 کے بعد کا مجمع دیکھیے, واہ واہ 2015 میں مجمع جب ہم گئے تھے, ہم مارچ میں گئے تھے, 40 میں نہیں تھے, لیکن اس ٹائم میں مجمع تقریباً 1 کروڑ تھا. لیکن جب ہم گئے تھے 2016 میں, جب میں نے جملہ کہا تھا, ابھی آپ نے سماعت کیا حدیث کے مطابق کہ کربلا کی فہرست کون بناتا ہے؟ حبیب بن مظاہر. جناب حبیب. حبیب کون ہے؟ مولا حسین کے غلام. غلام ہے نا, غلام ہے نا, رہے گا ذہن میں, غلام ہے. فہرست کون بنا رہا ہے؟ حبیب. کربلا بلاتے کون ہیں؟ حبیب. یہ جسے چاہیں گے وہ آئے گا, جسے چاہیں گے نہیں آئے گا. لیکن جب اس نے اعلان کر دیا اور دیکھا 2016 کا وہیں کسی بغدادی نے, تو اپنے دادا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے غار میں رونے لگا, غار میں رونے لگا. سپاہی آئے, کارندے آئے, آگے کہنے لگے قبلہ سرکار جناب حضور آپ روتے کیوں ہیں, پریشان کیوں ہیں, گھبرائے ہوئے کیوں ہیں, ڈرے ہوئے کیوں ہیں, خوف زدہ کیوں ہیں, کیوں ہیں, کیوں ہیں؟ یہ اتنے آ گئے, مجھے نہیں پتا کیسے سننا ہے, سمجھ میں آئے تو پھر بولنا واجب ہوگا کہ کیوں ڈرے ہوئے ہو, یہ اتنے زیادہ آ گئے, ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے. آپ نے منع کیا تھا, آپ نے خوف زدہ کیا تھا, آپ نے ڈرانا چاہا تھا, لیکن یہ علی والے آ گئے, یہ حسین والے آ گئے, یہ پریشان نہیں کہ یہ اتنے آ گئے. میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب غلام نے بلایا تو اتنے آ گئے. حیدر 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 نعرہ حیدری غلام نے بلایا, حبیب غلام ہے نا, اور غلام کمال یہ جسے چاہیں گے وہ آئے گا. ارے واہ 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 یہ واہ جسے چاہیں گے. بھائی بہت تو شہزادے ہیں, شہزادوں کا کام نہیں ہوتا جنت دینا, واہ 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 واہ. تو غلاموں کا کام ہے. اسی لیے تو پہلے اور فٹ پاتھ پہ بیچ رہے تھے, واہ 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 واہ. علی کے دیوانوں کا کمال ہی ہے کہ وہ جہاں چاہے بیچ رہے ہیں. اب ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ قبلہ آپ ایسی مجلس پڑھا کیجیے کہ کچھ ملے مجمع کو, ملے ملے. بھائی 2 آنسوؤں کے بدلے میں جنت دے رہی ہے, کم بڑی بات ہے. واہ واہ واہ. 2 آنسوؤں کے بدلے میں ذکر آل محمد, اس سے مجھے وقت کی بات ہوگی. یہ برشادہ رشتہ ہے, یقین ہے نا, کسی کو شک تو نہیں ہے کہ 14 کے 14 آتے ہیں. بے شک. اور اس ذکر کا کمال ہی ہے, میرے مولا حسین کے ذکر کا کمال ہی ہے کہ کائنات کا پہلا دربار ہے کہ جس میں نوکر اوپر ہوتا ہے, واہ واہ واہ. نیچے ہوتے ہیں. پہلا ذاکر اوپر ہوگا, مالک
اور اسی دربار میں مالک اور غلام، آقا اور غلام دونوں ساتھ میں بیٹھے ہیں. کسی کو نہیں پتا کس کے برابر میں مولا بیٹھے، نبی بیٹھے، میرے مولا حسن بیٹھے، کسی کو نہیں پتا. یہی ہمارے مستورات کے لیے بیویاں کسی کو نہیں پتا کس کے برابر میں جناب ام لیلا، کس کے برابر میں جناب ام فرما. آپ کربلا کے واقعہ سن رہے تھے، بس ہو گئی مجلس. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو، سوچئے گا تو گھر جا کر جب سوچئے. ایک قافلہ یورپ سے کربلا آیا. اس قافلے میں ایک بوڑھی عورت تھی، اس کی بیٹی تھی، اور ایک اس کا نواسا تھا تقریباً 10 یا 11 سال. عورت، بوڑھی عورت، اس کی بیٹی اور اس کا نواسا، یہ تینوں لوگ یورپ سے کربلا نجف میں پہنچے. ان کی ملاقات ایک ہندوستانی لڑکے سے، اب سے تقریباً 12 یا 13 سال پرانا یہ واقعہ ہے. آپ کا کوئی رشتہ دار عزیز اقارب کربلا میں ہو تو اس واقعے کی تصدیق کر دے گا. غور سے سنیے، سوچیے. اگر دل پہ ہائے جیسا لفظ آئے تو پھر ہائے کر کے رونا. یہ آئے، انہیں ایک ہندوستانی لڑکا جو ملاقات ہوئی تو بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، ہمیں چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کربلا کی ہمیں زیارت کراؤ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. یہ ساتھ میں ہو گیا. اس نے نجف، وادی السلام، مسجد حنانہ، مسجد کوفہ، مسجد سہلا، جناب قمیر، جناب جتنے نجف کی زیارتیں ساری کرائیں. یہ لوگ اب کربلا کے لیے روانہ ہوئے. یہ ہندوستانی لڑکا کہتا ہے کہ جب ہم روانہ ہوئے تو آج بھی جب آپ نجف سے کربلا جائیں گے، جو گئے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، جو نہیں کہ جلد سے جلد جائیں. یہی دعا کیا کیجیے کہ مولا جتنی جلدی ہو سکے اپنے قبر کی زیارت کریں. جب جائیں گے آپ تو چیک پوسٹ پڑتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے. اس زمانے میں بڑی چیکنگ تھی، معلوم نہ تھی، وہ منع تھا صدام، تو چیکنگ تیز کر دی گئی. یہ کہتا ہے کہ جب ہماری بس پہلی چیک پوسٹ پہ پہنچی تو چیک کرنے والے پولیس والے، فوجی، ملٹری والے بس میں داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ سب کے سب بس خالی کر دو، ہمیں بس چیک کرنا ہے. سن لیجیے گا، آپ پوری مجلس آپ نے کسی نے سنی ہو نہ سنی ہو، لیکن واقعہ سنی. بس جو ہے وہ خالی کر دیجیے. یہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ پولیس والے سے، بھائی یہ میرا بچہ، یہ نواسا ابھی سویا ہے، تم کہو تو سونے دے، آپ بس چیک کر لو، تم کہو تو ہم اسے اٹھا دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ سب لوگ چلے جائیں، اسے سونے دیجیے. سب لوگ نیچے چلے گئے. انہوں نے بس چیک کری، نیچے آیا. آنے کے بعد کہتا ہے وہ بچہ کس کا ہے؟ یہ بوڑھی عورت اور اس کی ماں، بیٹی اور ماں دونوں آ گئے. کہنے کہ یہ ہمارا بچہ ہے. کہا کہ آپ لوگ کربلا نہیں جا سکتے. کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا جس بچے کو تم کہہ رہی ہو سو رہا ہے، وہ سو نہیں رہا، مر چکا ہے. مر چکا ہے. دل پہ لگے تو رونا ضرور، آنکھ میں آنسو ضرور. کہا کربلا نہیں جا سکتے. کہا پھر؟ کہا آپ واپس نجف جائیے، غسل و کفن کیجیے، دفن کیجیے، پھر کربلا جائیے. یہ ہندوستانی لڑکا کہتا ہے میں نے اس بچے کو اٹھایا، آیا نجف، غسل و کفن دیا، مولا کے حرم میں نماز جنازہ پڑھی، وادی السلام میں دفن کیا. اب ہم تینوں لوگ کربلا چلے گئے. جو بچے کی ماں کی اس پہ کیفیت طاری ہوئی، اب وہ کسی حرم نہیں جاتے، کسی روزے پہ نہیں جاتے. جب 3 دن گزر گئے تو اس بچے کی ماں سے اس کی ماں نے کہا، یعنی اس بوڑھی عورت نے اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی جب بچہ مرتا ہے، اولاد مرتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی مجھے پتا ہے. میں نے تو 3 دن نہیں کہا کہ کربلا روزے میں چل، لیکن اب ہمیں اپنے وطن واپس جانا ہے، پتہ نہیں پھر کبھی موقع ملے کہ اس نے کہا کہ اماں اگر آپ کہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں غسل زیارت کر لیتی ہوں. اس نے غسل زیارت کیا. آپ سب لوگ وہ دروازہ دیکھیں، مولا عباس کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب قبلہ. باب قبلہ وہ دروازہ ہے مولا کا جس پر روڈ پہ کھڑے ہو کے، سڑک پہ کھڑے ہو کے مولا کی زری نظر آتی ہے، زری نظر آتی ہے. یہ ہندوستانی لڑکا کہتا ہے ہم تینوں لوگ، میں، بچے کی ماں، بچے کی نانی، تینوں پھر باب قبلہ پہ کھڑے تو دعا کر رہے ہیں کہ میں دعا کر رہا تھا مولا بار بار بلائیے، مولا ہر بار بلائیے. تو مجھے نہیں پتا بچے کی ماں کیا دعا کر رہی تھی کہ ابھی اس کے لب رکے بھی نہیں تھے کہ زری کے پیچھے سے وہی بچہ آیا.